میں نے ایک موقع پر آپ کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کے لیے عبداللہ ابن سبا نامی ایک یہودی کھڑا ہوا، مصر کا رہنے والا، 4000 لوگوں کو اپنے دامن فریب میں پھنسایا، ان کو مدینہ لے کر آیا، مدینہ پر قبضہ کیا، حضرت عثمان کو شہید کیا۔ اس کے بعد مدینہ کے اندر اس کا قبضہ باقی رہا اور اس نے اعلان کیا کہ سارے لوگ حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ اگر کسی نے کہا میں بیعت نہیں کرتا، اس نے تلوار نکالی اور حضرت علی کی فوج میں شامل ہو گئے۔ یہ بھی شامل ہوا اور وہ جو لوگ تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنے والے، وہ بھی شامل ہو گئے۔ ادھر حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کٹی ہوئی انگلیاں، حضرت عثمان کا خون آلود کرتا شام حضرت امیر معاویہ کے پاس پہنچا اور منبر پر رکھ کر اور منبر پر کھڑے ہو کر حضرت امیر معاویہ نے وہ انگلیاں دکھائی اور وہ کرتا دکھایا۔ جب حضرت علی کو پیغام پہنچا کہ حضرت امیر معاویہ کا مطالبہ یہ ہے کہ پہلے حضرت عثمان کے قاتلین سے قصاص لیا جائے، اس کے بعد امیر معاویہ بیعت کرے گا، اور بتایا گیا کہ 60,000 شام کے اندر جو شیوخ ہیں وہ عثمان کا کرتا سامنے رکھ کر حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگلیاں سامنے رکھ کر آہو بکا کر رہے۔ اما عائشہ، میں نے عرض کیا تھا اس وقت صحابہ جب حضرت عثمان شہید ہوئے حج پر تھے، اما عائشہ بھی حج پر تھی۔ اما عائشہ کو بھی خبر پہنچی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظلماً شہید کیے گئے، اور وہ جو سارے کے سارے قاتلین تھے حضرت عثمان کو ظلماً قتل کرنے والے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی فوج میں شامل ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کو یہ پیغام بھجوایا کہ دیکھو مجھے ابھی خلیفہ بنایا گیا ہے، ابھی میری بیعت کی گئی ہے، ابھی تھوڑا استحکام آنے دو، تھوڑا مجھے قوت میں آنے دو، تھوڑا مجھے اقتدار سنبھالنے دو، تھوڑا مجھے منافق اور مومنین میں فرق کرنے دو، پھر میں قاتلین عثمان سے قصاص کا مطالبہ کروں گا۔ کیونکہ ابھی میں نے ایک مرتبہ کہا عثمان کا قصاص کیا جائے گا، وہ عبداللہ ابن سبا، مالک اشتر نخعی اور اس کے رفقا اور 4000 وہ لوگ اور ان کے ساتھ اور ان کے ماننے والے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے علی ہم سب قاتل ہیں، ہم سب سے قصاص لے لیں، ابھی تھوڑی سی استحکام آنے دو۔ ادھر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی کہ وہ لوگ حضرت علی کی فوج میں ہیں۔ اما عائشہ نے مطالبہ کیا کہ ان کو فوج سے باہر نکالا جائے۔ طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اما عائشہ کے ساتھ تھے، کہا ہم قصاص لیں گے ان سے، اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قصاص نہیں لیا جا رہا ہم لیں گے قصاص۔ اما عائشہ نے کہا میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، چلو چلتے ہیں۔ ادھر سے حضرت علی نکلے، ادھر سے اما عائشہ اور صحابہ کرام ہیں، بصرہ کے مقام پر دونوں آمنے سامنے ہوئے۔ حضرت علی نے کہا اما آپ کیوں آئی ہیں؟ اما عائشہ نے کہا حضرت عثمان کو ظلماً شہید کیا گیا، یہ سارے صحابہ جتنے میرے ساتھ ہیں یہ قاتلین عثمان سے قصاص لینا چاہتے ہیں۔ حضرت علی نے کہا میں بھی قصاص لینا چاہتا ہوں، میں کوئی ان کا حمایتی تھوڑا ہوں، کوئی ان کا میں مددگار تھوڑا ہوں، ان کو بچانے والا تھوڑا ہوں، میں بھی علی ہوں، میں بھی قصاص کا مطالبہ رکھتا ہوں، صرف اتنا سا مطالبہ ہے کہ ذرا استحکام آنے دو۔ اور 7 دن یہ فوجیں آمنے سامنے رہی ہیں، بس صحابہ تھے، ادھر بھی صحابہ ہے ادھر بھی صحابہ ہے، حضرت علی کے ساتھ بھی صحابہ ہیں، اما عائشہ کے ساتھ بھی صحابہ ہیں۔ قعقاع بن عمر، حضرت علی نے کو کہا کہ جاؤ جا کر آپ بات چیت کر کے آؤ۔ وہ آئے اور انہوں نے آ کر حضرت طلحہ اور زبیر اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا کوئی مقصد نہیں، بیعت ہماری حضرت علی کے ہاتھ پر ہے، ہم بس یہ چاہتے ہیں
کہ قاتلین عثمان سے بدلہ لیا جائے، ان کو قصاصاً قتل کیا جائے، بس ہمارا کوئی مطالبہ نہیں۔ کعکہ بن عمر نے کہا اور تو کوئی غرض نہیں؟ کہا کوئی غرض نہیں، خدا کی قسم۔ یہ خوش ہوئے اور جا کر حضرت علی کو جا کر کہا کہ وہ تو صرف قاتلین عثمان کا مطالبہ رکھتے ہیں۔ حضرت علی نے کہا چلو ہم صلح نامہ اختیار کرتے ہیں، صلح نامہ تیار ہو جائے، اماں عائشہ مدینہ چلی جائے، میں واپس چلا جاتا ہوں اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ سب سے پہلا علی کا جو کام ہوگا وہ قاتلین عثمان سے قصاص لیا جائے۔ اب یہ لشکر کے اندر موجود ہے 4000 کا گروہ، عبداللہ ابن سبا، مالک کشتر نخعی، دوسرے لوگ ان کے حمایتی، انہوں نے سوچا، رات کو مشورہ کیا کہ اگر یہ صلح ہو گئی، صلح نامے پر دستخط ہو گئے، اماں عائشہ مدینے چلی گئی، حضرت علی بھی چلے گئے، وہاں جا کر حضرت علی نے تو وعدہ کر لیا ہے کہ سب سے پہلا کام کیا ہوگا؟ قاتلین عثمان سے قصاص کیا جائے گا۔ اب انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ صبح ہونے سے پہلے پہلے ہم خود طلحہ اور زبیر کے لشکر پر حملہ کر دیں گے، اور کچھ لوگ حضرت علی کے خیمے کے باہر کھڑے ہو کر یہ شور مچائیں گے کہ حملہ کرنے میں پہل طلحہ اور زبیر نے کی ہے، اماں عائشہ کے لشکر نے کی ہے، لڑائی شروع ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ لڑائی شروع ہو گئی، پھر جب بس ہوگی دیکھا جائے گا اللہ اکبر کبیرہ، ان بدبختوں نے، ان منافقوں نے، اس یہودی ٹولے نے یہ منصوبہ بنایا، صبح ہونے سے پہلے تیر چلائے، لڑائی شروع کروائی۔ ادھر حضرت علی نے باہر نکل کر پوچھا کیا ہوا؟ کہا طلحہ اور زبیر کے لشکر نے لڑائی شروع کر دی، اور ادھر آواز لگوا دی کہ حضرت علی کے لشکر نے پہلے پہل یہ بدعہدی کی ہے۔ ان لوگوں نے سمجھا، طلحہ اور زبیر کے لشکر والوں نے، کہ حضرت علی نے زیادتی کی ہے۔ حضرت علی اور صحابہ نے سمجھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے زیادتی کی ہے۔ یہ لشکر ان کی لڑائی ہوئی، 10,000 کے قریب صحابہ اکرام شہید ہوئے۔ جب حضرت علی لڑتے لڑتے اماں عائشہ کے اونٹ کے قریب پہنچے اور جا کر کہا اماں بس کر دے۔ اماں عائشہ نے کہا علی لڑائی تو تو نے شروع کروائی۔ حضرت علی رونے لگے اور کہا خدا کی قسم میں نے اللہ کو جواب دے دیا، اماں جی میں نے لڑائی شروع نہیں کی، لڑائی تو آپ کے لشکریوں نے شروع کی ہے۔ اماں رونے لگی اور کہا کہ بیٹا علی میں بھی خدا کی قسم اٹھاتی ہوں لڑائی ہماری طرف سے شروع نہ ہوئی، یہ تو بعد میں جا کر پتہ چلا لڑائی کروانے والے وہ بدبخت تھے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نماز جنازہ سب کی ادا کروائی۔ اب پھر یہ لوگ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ ہم تو ان کا لشکر لوٹیں گے، ہم ان کو باندیاں اور غلام بنائیں گے۔ حضرت علی نے تلوار نکال لی، کہا خبردار، کون ہے یہ جملے کہنے والا؟ کون ہے علی کی ماں کو غلام اور باندی بنانے والا؟ سامنے آئے، پھر خاموش ہو گئے، واپس چلے گئے۔ میرے عزیز دوستو، لڑائی کروانے والے تو یہ تھے، یہ منافقین کا گروہ تھا۔ اور کبھی موقع ملا تو یہ عرض کروں گا، حضرت علی پر کفر کے فتوے لگانے والے بعد میں یہی تھے۔ جنگ نہروان تو حضرت علی کے ساتھ کرنے والے خوارج یہی تھے، حضرت حسن کو زہر دینے والے یہی، حضرت حسین کو شہید کرنے والے یہی بدبخت۔